السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے بلال کنگ نے۔ ناول کا نام ہے بساط دل، مصنفہ ہے آمنہ ریاض، قسط نمبر 4۔ کار کے رکتے ہی گہرا سانس بھر کر وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولنے لگی۔ ڈرائیور جھٹ پٹ اپنی طرف سے نکل کر اس کی طرف آیا تھا اور وہ چھوٹا سا سفری بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جسے وہ پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی۔ رہنے دو بھائی، اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا اور کار سے باہر نکل آئی۔ میڈم جی، ہمایوں صاحب نے کہا تھا سامان اندر تک پہنچا کر آؤں۔ ڈرائیور نے ایک بار پھر بیگ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اور یہاں کون بیٹھا ہے جو تمہارے صاحب کو یہ بتائے کہ تم نے سامان اندر پہنچایا یا نہیں؟ وہ تعلق لہجے میں بولی تھی۔ اور اب جاؤ یہاں سے، یہ پہاڑ سا بیگ میں خود اندر لے جاؤں گی۔ اس نے ہلکے پھلکے بیگ کو بائیں ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے کہا اور گیٹ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چوکیدار گیٹ میں نصب کھڑکی سے اسے پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اسی لیے گیٹ سے متصل دروازہ پہلے ہی کھول دیا۔ گیتی نے اندر قدم رکھتے ہی سن گلاسز اتار کر بالوں میں اٹکا لیے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پورٹے کو عبور کرنے لگی۔ گلشن نگر کی سفید عمارت کو ہری بیلوں نے بڑی خوبصورتی اور نفاست سے سجا رکھا تھا۔ پہلی نظر میں تو یوں گمان ہوتا گویا صحرا تنا ہوا ہو۔ زرد چمکتی پرحدت دھوپ چادر کی طرح وسیع اور ریز لان پر پھیلی ہوئی تھی، جس کے باعث گھاس اور پیڑ پودوں کی رنگت کچھ اور سبز دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے پہلی راہداری میں قدم رکھا۔ حسب معمول گلشن نگر پر پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو باہر سے آنے والوں کو محسوس ہوتی تھی یا نہیں، البتہ یہاں کے مستقل مکینوں کو بڑی وضاحت سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ پھر طرز تعمیر کچھ ایسی تھی کہ اونچی اونچی منکش چھتوں اور وسیع دالانوں کی وجہ سے آوازیں اندر ہی اندر کہیں گھٹ کر رہ جاتی تھیں۔ اکثر اوقات جب پچھلے حال میں محفل سجتی تو شائبہ تک نہ ہوتا تھا کہ کوئی غیر معمولی کیفیت ہے۔ راہداری کی دیوار میں نصب فون کے قریب کھڑی آپا بیگم کو دیکھ کر اس کے اعصاب بوجھل ہو گئے تھے کہ غیر ضروری سوال جواب کی توقع تو ان کی جانب سے نہیں ہوتی تھی، مگر چند لمحے تو بہرحال ٹھہرنا پڑتا ہی کہ 4 روز بعد اس کی واپسی ہوئی تھی اور آپا بیگم ہی اس کا آنا جانا طے کرتی تھی۔ پھر وہ یہاں کی لڑکیوں کی ہر سرگرمی کا حساب رکھتی تھی، تبھی تو اب تک کامیاب تھیں۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور کوشش تو یہی کی تھی کہ فٹافٹ آگے بڑھ جائے، مگر وہ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دے کر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی، خیریت؟ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ بڑی مستقل تھکن ہے آپا بیگم، اب تو عادت ہو گئی ہے، وہ ہنسی۔ آپا بیگم نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا، پھر بولی، اچھا ذرا میرے بیڈ روم میں آنا، ابھی کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف جانے والے راستے کی جانب پلٹی، پھر کچھ یاد آنے پر آپا بیگم کی طرف دیکھا۔ آپا بیگم، میرے کمرے کی چابی؟ تمہارا کمرہ کھلا ہے۔ وہ بیگ رکھنے کے خیال سے کمرے میں آ گئی۔ جاتے ہوئے وہ چابی آپا بیگم کو دے گئی تھی کہ اب وہ اس کمرے میں اکیلی نہیں تھی۔ پھر آپا بیگم نے بتایا تھا کہ اس لڑکی کو وہاں سے چلتا کرنا ہے، ہم سے تو ایسی مصیبتیں سنبھالی نہیں جاتی۔ مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ مصیبت ابھی تک وہیں موجود تھی اور جس حالت میں گیتی اسے چھوڑ کر گئی تھی ابھی بھی اسی حالت میں تھی، یعنی گردن تک کمبل تانے، آنکھیں بند اور چہرے پر حواس کی موجودگی کا کوئی ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں سو رہی تھی یا اب بھی بے ہوش تھی، مگر ایک بات تھی، اس غیر واضح حالت میں بھی وہ خاصی بے سکون دکھائی دیتی تھی۔ گھنی پلکیں گالوں پر لرز رہی تھیں، رنگت ایسے جیسے کسی نے ہلدی میں ڈبو دیا ہو۔ گیتی کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر بیگ یوں ہی راستے میں رکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیدھا رخ آپا بیگم کے کمرے کی طرف تھا، قدموں میں تیزی اور دل میں بے چینی۔ وہ تو اسی خیال سے بہت پرسکون ہو کر آئی تھی کہ اب اپنے کمرے کی تنہائی کو محسوس کرے گی۔ اس کمرے میں کسی اور کی موجودگی دماغ پر کوڑے کی طرح لگتی تھی۔ احساس برتری اور احساس ملکیت نے اس کے دماغ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ آپا بیگم کا کمرہ خالی تھا۔ وہ سنگل صوفہ پر بیٹھ کر کسی قدر اضطراب سے پیر ہلانے لگی، پھر سر کو صوفہ کی بیک سے اٹکا دیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ گلشن نگر کا سب سے خوبصورت بیڈ روم تھا، گو کہ آسائشات و سہولیات گلشن نگر کے چپے چپے میں دکھائی دیتی تھیں، مگر یہاں اس کمرے میں خصوصیت سے نظر آتی تھیں۔ نفیس ریشمی پردے، میٹل پیسز اپنی قیمت کا خود بتا دیتے تھے۔ مایہ ناز مصوروں کی بنائی ہوئی اوریجنل پینٹنگز،
کارپیٹ تو ایسا نرم و ملائم کہ روپے ریشم میں الجھتے محسوس ہوں۔ توبہ، کتنا پیسہ ہے آپا بیگم کے پاس، اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے سوچا اور وہ پورٹریٹ دیکھنے لگی جو اس کمرے میں سب سے نمایاں محسوس ہوتا تھا، بیڈ کے عین سامنے کی دیوار پر لگا ہوا۔ ضرور آپا بیگم روز سونے سے قبل اور بیدار ہوتے ہی اس تصویر کی آرتی اتارتی ہوں گی۔ اس نے کئی بار کی سوچی ہوئی بات ایک بار پھر سوچ ڈالی اور بغور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بڑے ہی جانے پہچانے سے نقوش اس کے لیے، اور یہ اندازہ لگانا اس کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں رہا تھا کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ کیا خبر، کسی روز میں بھی آپا بیگم بن ہی جاؤں۔ اس نے نظریں پھیرتے ہوئے بس ایک پل کو سوچا اور دانستہ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی وقت دروازہ کھول کر عجلت میں آپا بیگم اندر داخل ہوئی۔ ہاں گیتی، تمہیں بہت انتظار کرنا پڑا۔ اصل میں وہ بشارت بھی بات کرنے پر آئے تو پھر جان ہی نہیں چھوڑتا، گلے ہی پڑ جاتا ہے۔ بڈھا ہو گیا کمبخت، مگر شوق پورے نہ ہوئے۔ مردود، ذرا ایک گلاس پانی تو پلانا۔ آپا بیگم بیزاری سے بیڈ پر ٹک گئی۔ کیوں بیچارے کو گالیاں دیتی ہیں آپا بیگم، بھول گئی؟ خود ہی تو کہا کرتی ہیں ایسے سچے عاشق بڑی قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ گیتی گلاس میں پانی اڈیلتے ہوئے شرارت سے بولی۔ اس روز میں نے دیکھا تھا کیسے آپ کا ہاتھ پکڑ کر منتیں کر رہا تھا نکاح کے لیے۔ ارے چھوڑو، آپا بیگم نے نخوت سے سر جھٹکتے ہوئے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر لبوں سے لگا لیا۔ بہت کروائی ہیں ایسی منتیں گلشن آرا نے۔ ہم نے تو تمہاری عمر میں مرد پہچاننے میں غلطی نہیں کی، اب غلطی کریں یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل بات کیا ہے جانتی ہو؟ بڑھاپا رنگین بنا رہا ہے وہ بڈھا۔ جنہیں عزت دینی تھی وہ تو 3 نکاحیں گھر میں بٹھا رکھی ہیں، اب چوتھی کوئی ملتی نہیں تو ادھر پہنچ گیا وقت گزاری کرنے۔ جب عمر تھی، موقع تھا، تب تو ایک بار نکاح کا لفظ نہ نکالا منہ سے، جی بھرا اور چلتے بنے۔ ہاں، کہتا ہے بہت محبت کرتا ہے مجھ سے، اسی محبت کی خاطر اس سے شادی کر لوں۔ دفعہ، آپا بیگم نے ہاتھ چھٹکا۔ اس عمر میں سر میں خاک ڈلواؤں، جوان اولاد ہے کیا سوچے گی؟ پھر بھی آپا بیگم، 1 منٹ کے لیے آپ سوچیں تو صحیح، کیا پتہ وہ سچ مچ ہی آپ کو عزت دینا چاہتا ہو۔ منہ پر وارے صدقی جانے والی آپا بیگم کی زبان اتنی مہارت سے بشارت کو گالیاں دے رہی تھی کہ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ان کے خاموش ہوتے ہی ہمت کر کے بولی، جب وقت تھا تب کیوں نہیں دی عزت؟ آپا بیگم نے تڑخ کر پوچھا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو گیتی، بلکہ نصیحت سمجھ لو، آنچل سے باندھ لو، یاد کرو گی کہ کبھی آپا بیگم نے نصیحت کی تھی۔ یہ مرد ذات بہت بڑی چیز ہوتا ہے، یہ تو اسے عزت نہیں دیتے جسے 500 لوگوں کے سامنے بیاہ کر لاتے ہیں، سدا پیر کی جوتی بنا کر رکھتے ہیں، خواہ لڑکی کتنے ہی عزت دار گھرانے کی کیوں نہ ہو۔ ہم سے جو ان کا تعلق ہوتا ہے اس کے منہ پر تو رات کی سیاہی ملی ہوتی ہے، عزت کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور دوسری بات کہ اپنی سوچ بدلو، ہم جیسوں کے لیے مشکل پیدا ہی تب ہوتی ہے جب مرد کی باتیں سچی لگنے لگتی ہیں۔ خیر چھوڑو اس موضوع کو، میں حامی بھر بھی لوں تو وہ بڈھا نکاح تو خیر نہیں کرے گا، میں جانتی ہوں۔ گلشن آرا کی پرکھ اتنی کمزور بھی نہیں ہے۔ اب یہی دیکھ لو، ہمایوں سلیمان کے متعلق میرا اندازہ بالکل درست رہا۔ آپا بیگم نے دائیں ہاتھ سے اس کے گلے میں جھولتے ڈائمنڈ پینڈنٹ کو ہتھیلی پر لیتے ہوئے کہا۔ گیتی بے ساختہ سر جھکا کر پینڈنٹ دیکھنے لگی۔ یہ کل ہی ہمایوں سلیمان نے اسے دیا تھا، اصلی ہے اور تمہاری گردن میں بہت سج رہا ہے، انہوں نے ستائشی لہجے میں کہتے ہوئے گلاس اسے تھما دیا۔ خود چھوڑنے آیا تھا تمہیں؟ نہیں، ڈرائیور چھوڑ گیا ہے۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ شکل سے تو بڑا مہذب لگتا ہے، اتنی تمیز نہیں کہ تمہیں خود چھوڑنے آتا۔ گیتی خاموشی سے سر جھکائے گلاس کے کنارے پر انگلی پھیرتی رہی۔ کل اس کا فون بھی آیا تھا، کہہ رہا تھا اگلے بدھ کو اس کے فارم ہاؤس پر کوئی فنکشن ہے، تمہیں، شبنم اور صبوحی کو بلوایا ہے۔ جی، تم سے ذکر نہیں کیا؟ آپا بیگم کو حیرت ہوئی۔ کیا تھا، اس نے پھر مختصر کہا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہہ دیا آپ سے پوچھ لے۔ مجھے کیا اعتراض ہونا ہے، چلی جانا اچھی بات ہے۔ یہ ہمایوں سلیمان کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، پاکستان کے کاروباری حلقے میں بڑا نام ہے اس کا۔ وہ فنکشن ارینج کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے شہر کی کریم آئے گی اس فنکشن میں۔ ایسے فنکشنز مس نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً ہمیں۔ ہو سکتا ہے میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں۔ جی، اس نے اجازت طلب نظروں سے آپا بیگم کو دیکھا۔ یہاں آنے کا جو مقصد اس کے ذہن میں تھا وہ اس وقت تقریباً محو ہو چکا تھا۔ ذرا میرا کوئی شلوار سوٹ تو نکال دو، آج بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ البیلی جانے کہاں مر گئی، کہا بھی تھا میرے کپڑے استری کر دے۔ وہ اٹھ کر وارڈروب کی طرف آ گئی۔ گیتی، ذرا دیر کی خاموشی کے بعد آپا بیگم نے اسے پکارا۔
جی، وہ ہینگر ادھر ادھر کرتی مصروفیت سے بولی۔ مجھے پتہ چلا مظہر آیا تھا۔ گیتی کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے بے ساختگی سے گردن موڑ کر آپا بیگم کو دیکھا۔ آیا تو تھا، کیا وہ آپ سے نہیں ملا؟ آپا بیگم خاموش رہیں اور اس خاموشی نے گیتی کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ آپ سے مل چکا ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ آپا بیگم کی طرف سے اب بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اگلی بار وہ آئے گا تو میں اس سے کہوں گی کہ وہ آپ سے مل لے۔ گیتی، چند لمحے بعد آپا بیگم نے اسے پھر پکارا۔ مظہر کا خیال رکھا کرو گیتی، وہ یہاں کیوں آتا ہے تم اچھی طرح جانتی ہو، اور میں چاہتی ہوں وہ یہاں آنا چھوڑے نہیں۔ اسے یہاں آتے رہنا چاہیے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ آپا بیگم نے بہت نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ گیتی ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرے۔ اسے تو بس آپا بیگم کا ایک مختلف چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جھریوں بھرا، عمر رسیدہ۔ آنکھوں میں کچھ ستارے یوں ٹمٹما رہے تھے جیسے بجھتی ہوئی جوت ٹمٹماتی ہے۔ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے اچانک ہی دماغ میں جیسے کوئی بتی چلی تھی۔ اسے آپا بیگم کے اصول یاد آئے تھے اور ان سب سے بڑھ کر اس معصوم لڑکی کی شکل یاد آ رہی تھی جس کے لیے ڈھیر سارا اناج لے کر وہ اس کمرے میں آئی تھی۔ آپا بیگم، وہ سرعت سے پلٹی۔ آپا بیگم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی جو میرے کمرے میں ہے، اسے مظہر لایا ہے؟ آپا بیگم نے اس کے لہجے کی تیزی سے جانے کیا اخذ کیا تھا کہ یکدم ہنس دی۔ چلو یہ بات تو پتہ چلی کہ عورت چاہے جس طبقے کی بھی ہو، رقابت کے معاملے میں ایک سی سوچ رکھتی ہے۔ گیتی کے چہرے پر پتھر سی سنجیدگی تھی۔ تم مظہر کی پسند ناپسند سے اچھی طرح واقف ہو، پھر بھی ایسی بات سوچ رہی ہو، حیرت ہے۔ بے فکر رہو بھائی، یہ تو اختر بٹ کی ڈگڈگی ہے، پنجاب سے اڑا کر لایا ہے۔ جس روز چھوڑ کر گیا قسمیں کھا رہا تھا کہ آپا بیگم بس 2 دن اسے اپنے پاس رکھ لو، تیسرے دن واپس نہ آؤں تو چوک میں کھڑا کر کے جوتیاں لگوانا۔ جوتیاں تو خیر میں ایسی لگواؤں گی کہ سدا یاد کرے گا۔ تم ذرا صبر سے اسے برداشت کر لو۔ اصل میں اتنا بھروسہ یہاں کی کسی اور لڑکی پر نہیں کر سکتی۔ جب تک کوئی اور بندوبست نہیں ہو جاتا، اختر بٹ نہیں آ جاتا، ہمیں اسے یوں ہی رکھنا پڑے گا۔ میں نے کچھ باتیں اس کی عقل میں ڈالنے کی کوشش کی تھیں، مگر وہ بہت شور کرتی ہے۔ اتنا تو آج تک کسی لڑکی نے نہیں ستایا۔ خیر ابھی تو نیند کا انجیکشن دے رکھا ہے، صبح تک ہی اٹھے گی۔ ہو سکے تو تم بھی سمجھانے کی کوشش کرنا، اور اگر زیادہ تنگ کرے تو گوشی سے لے کر نیند کی گولی کھلا دینا، ٹھیک ہے نا؟ آپا بیگم کی لمبی چوڑی ہدایت کے جواب میں وہ سر ہلا کر باہر نکل آئی، مگر اتنی وضاحت کے باوجود ایک پن گڑی رہ گئی تھی۔ اتنی گنجائش تو آپا بیگم کسی کو بھی نہیں دیتی۔ آخر چکر کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ سامنے کتاب کھلی پڑی تھی، ہوا سے آگے پیچھے ہوئے صفحات اس بات کے غماز تھے کہ وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہے۔ اور یہ حقیقت بھی تھی، جب سے وہ گل بانو سے مل کر آئی تھی اسے عجب طرح کی کئی سوچیں درپیش تھیں۔ کبھی ایک نکتہ سوچتی، کبھی دوسرا۔ سکینہ بھابھی کی خود غرض فطرت اور بے حسی اسے آزردہ کر رہی تھی، دوسری طرف گل بانو کی زباں بندی اسے کڑھنے پر مجبور کرتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی بے بسی پر دل پسیج جاتا۔ یہی نہیں، کئی طرح کے خدشات اور وسوسے بھی اس کے ساتھ تھے۔ کل کو شفیع کی دلہن آئے اور اگر اس نے میرے ساتھ وہی کیا جو سکینہ بھابھی باجی جی کے ساتھ کرتی ہیں تو؟ یہ خیال آتے ہی وہ جرجری لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیسری کلاس میں زیر تعلیم بھائی کی دلہن کا خیال ہی خاصا ہولناک ثابت ہوا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے بیالوجی کی کتاب لی اور امی کو سمن کے گھر جانے کا بتا کر باہر نکل آئی۔ دھوپ چوباروں کی منڈیریں پھلانگ رہی تھی، آسمان کے رنگ میں عجیب سی سرخی رچی تھی، جبکہ فضا میں خنکی تھی۔ بادلوں کے ننھے ننھے گالے مشرق کی اور سے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ سمن دھوپ سمٹ جانے کے باوجود کڑھائی کا اڈا صحن میں بچھائے بڑی تندہی سے کڑھائی کر رہی تھی۔ تائی جی گھیر گھار کر سارے صحن میں بکھری مرغیوں کو ڈربے تک لے جا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، بڑے دن بعد چکر لگایا مومنہ۔ بڑے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے نہایت میٹھے اور پرشفقت لہجے میں بولتی تائی جی اس کی طبیعت کی ساری کلفت دور کر گئی تھیں۔ ویسے بھی تائی جی اسے بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ نرم و میٹھے لہجے میں گفتگو کرنے والی شفیق، بردبار، حلیم طبع۔ وہ اس کی سگی تائی نہیں تھی، بڑے دور پرے کی رشتہ داری تھی، جس کا سلسلہ تو اسے بھی یاد نہیں تھا، بس وہ انہیں تائی جی ہی کہتی تھی، کیونکہ جب وہ لوگ نواب شاہ سے یہاں مستقل آئے تھے تو امی نے یہی کہہ کر تعارف کروایا تھا۔ ویسے بھی یہ اتنا چھوٹا سا قصبہ تھا کہ یہاں کے رہائشی ایک دوسرے کو نسل در نسل جانتے تھے۔ ایسے میں رشتہ داریاں نکل بھی آتی تھیں اور بن بھی جاتی تھیں۔ کوئی کسی کا ماما تو کوئی کسی کا چاچا،
کوئی خالہ ہو گئی تو کوئی پھپھی۔ ادھر ہی آ جاؤ مومنہ، سمن نے کہا اور قریب ہی رکھا موڑا گھسیٹنے لگی، جسے نظر انداز کر کے منی اسی چٹائی پر بیٹھ گئی جس پر سمن خود بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلی بار میں آئی تھی تو تم سبز رنگ کی قمیص پر کڑھائی کر رہی تھی، یہ سفید کس کی ہے؟ اس نے کڑھائی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ شہوار آپا کی ہے۔ سمن تمہارے ہاتھ میں بہت نفاست ہے، میں تو نہ کبھی اتنی مہارت سے آر چلا سکتی ہوں، نہ کبھی ایسی نفیس کڑھائی کر سکتی ہوں۔ اس نے جیسے حسرت بھرے لہجے میں کہا تو سمن ہنس دی۔ پیپر سے فارغ ہو جاؤ، رزلٹ آنے تک کافی وقت ہوتا ہے، تم میرے پاس آ جایا کرنا، میں تمہیں آر چلانا سکھا دوں گی۔ منی خاموشی سے اسے ٹانکے اٹھاتا دیکھتی رہی۔ مومنہ، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ روتی رہی ہو کیا؟ سمن نے اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے فریم کے کنارے پر دونوں بازو اوپر نیچے رکھ کر ان پر تھوڑی ٹکا دی۔ پھر پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہو؟ سمن گو کہ اس سے عمر میں 2 سال بڑی تھی مگر بہت خیال رکھتی تھی۔ خود مومنہ کی بھی گلبانوں کے بعد کسی سے زیادہ بنتی تھی تو وہ سمن ہی تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں، وہ پھر اداسی سے بولی۔ اتنی اداسی والی کیا بات ہو گئی بھائی، مجھے ٹھیک سے بتاؤ، کیوں بلا وجہ پریشان کرتی ہو؟ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ سمن، گلبانو بہت مشکل میں ہے، اس کا لہجہ انتہائی آزردہ تھا۔ سمن چند لمحے اس کی جانب دیکھتی رہی، چہرے کے تاثرات تیزی سے تبدیل ہوئے تھے، اور اب وہاں کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی کیفیت رقم تھی۔ جنہیں مشکلات پسند ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مشکل میں ہی رہتے ہیں، اس لیے تم گلبانوں کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، سمن نے رسانیت سے کہا اور آر اٹھا لی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ چلائی۔ کوئی اپنی مرضی سے مشکل راستے تھوڑا چنتا ہے، اور پریشان کیسے نہ ہو؟ تم گلبانو باجی سے ملی ہوتی تو تم بھی پریشان ہوتی۔ پتہ ہے، سکینہ بھابی نے باجی کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ مومنہ نے اپنی طرف سے اسے صورتحال کی سنگینی کا ایک رخ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ افسوس ہوا ہے، مجھے پتہ ہے تمہیں سچ مچ افسوس نہیں ہوا، یہ صرف تم مجھے سنانے کے لیے کہہ رہی ہو، وگرنہ برادری کے باقی لوگوں کی طرح تم بھی باجی جی کو پسند نہیں کرتی۔ اس کے انتہائی دل گرفتگی سے کہنے پر سمن بے ساختہ ہنس دی تھی۔ تم بالکل پاگل ہو مومنہ، بھلا افسوس بھی کسی کو دکھانے یا سنانے کے لیے کیا جاتا ہے؟ باقی بات رہی گل بانو کی تو میں نے کبھی اسے اتنی اہمیت نہیں دی کہ سوچوں میں اسے پسند کرتی ہوں یا نہیں۔ وہ میرے لیے برادری کی ایک عام سی لڑکی ہے جس سے کبھی کبھار سلام دعا ہو جاتی ہے اور بس۔ اب بھی اگر میں اس کے ذکر میں دلچسپی لیتی ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے، اور ابھی بھی میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں اسے پسندیدگی کی سند دیتی ہوں یا ناپسندیدگی کی۔ ویسے بھی تمہارے لیے یہ بات اہم نہیں ہونا چاہیے، البتہ تمہارے لیے اس بات کی اہمیت ضروری ہے کہ تمہارے بزرگ گل بانو کے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں۔ مومنہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب؟ سمن نے پرسوچ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ کہ اگر دادی تمہیں گل بانو سے ملنے سے روکتی ہیں تو تمہیں رک جانا چاہیے۔ وہ بڑی ہیں، اپنے سے چھوٹوں کا اچھا برا زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں، اور یہ جو تم میرے گھرانے کا کہہ کر گل بانو سے ملنے چلی جاتی ہو تو یہ سراسر غلط ہے۔ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہاں تو لگتا ہے سب کچھ ہی غلط ہے۔ میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں کہ دادی مجھے کیوں روکتی ہیں جبکہ بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ زچ ہوئی۔ ٹھیک ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن تم اس لیے رک جاؤ کہ کوئی بزرگ منع کر رہا ہے۔ سمن نے تیزی سے کہا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی، مگر چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ قائل نہیں ہوئی۔ دیکھو مومنہ، بعض اوقات جو سامنے ہوتا ہے سچ نہیں ہوتا، مگر ہمیں سچ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ صرف وہی ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ سچ اور جھوٹ یا صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کا اختیار تو بہرحال انسان کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے۔ اپنی طرف سے وہ بہت اچھی طرح سمجھا رہی تھی۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بہت کوفت بھرے انداز میں پوچھا۔ سمن کا دل چاہا سر پیٹ لے۔ مومنہ کو سمجھانا اور بھینس کے آگے بین بجانا کم و بیش ایک سا تجربہ تھا۔ چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی، اس نے جان چھڑوائی۔ کمال ہے، کوئی سمجھاتا نہیں ہے، بس کہہ دیتا کہ تم نہیں سمجھو گی۔ دادی بھی یہی کہتی ہیں۔ وہ بہت بری طرح جھنجھلائی ہوئی تھی۔ کچھ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہیں، تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ بنا سمجھائے کچھ سمجھ آنے لگے۔ تم نے فزکس کے نوٹس مانگے تھے، چلو اندر کمرے میں ہیں، تمہیں دیتی ہوں، اور وہ سبز قمیص بھی دکھاتی ہوں، مکمل ہو کر اور بھی اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے بڑی سہولت سے بات پلٹی تھی اور مومنہ کا ذہن مطمئن نہیں ہوا تھا مگر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتی سمن کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔
سمن نے الماری سے کڑھائی کی ہوئی انسلی شرٹ اسے تھمائی اور خود اسی کمرے سے ملیحہ اسٹور میں چلی گئی۔ مومنہ بے دلی سے قمیض الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ بعض اوقات جب کچھ خاص قسم کی کیفیات اثر انداز ہو جاتی ہیں تو دل یوں ہی اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اس نے قمیض تہہ کر کے ایک طرف رکھی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ گو کہ فرنیچر کی مد میں بہت کم سامان تھا مگر ترتیب بدلی ہوئی تھی۔ فقط ایک پلنگ اور سامنے کی دیوار کے ساتھ میز اور کرسی۔ وہ اٹھ کر سلیقے سے رکھی کتابیں دیکھنے لگی۔ ممتاز مفتی کی الکھ نگری، مستنصر حسین تارڑ کی یاک سرائے، پیار کا پہلا شہر، اعتبار ساجد کی مجھے کوئی شام ادھار دو، خواتین کے ماہانہ میگزین کے 3-4 شمارے۔ پیپروں سے فارغ ہو کر میں سمن سے یہ کتابیں ضرور لے کر پڑھوں گی، اس نے سوچا۔ کچھ دیر کو ہی صحیح مگر ذہن گل بانو کی مظلومیت سے ہٹ گیا تھا۔ تبھی اس کی نظر میز پر رکھے چھوٹے سے فوٹو فریم پر پڑی۔ جیسے ایک کے بعد دوسرا کام اچانک تسلسل میں کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ویسے ہی وہ فریم اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ایک خوبصورت سا نوجوان سفید شلوار سوٹ میں ہاتھ پشت پر باندھے، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے سوچا۔ زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ تصویر سمن کے کمرے میں موجود تھی۔ مومنہ، چوتھے چیپٹر کے نوٹس چاہیے یا 5ویں کے؟ سمن نے اسٹور اور کمرے کے درمیان حائل پردے سے منہ نکال کر پوچھا۔ دونوں ہی دے دو، اس نے پھر پوچھا۔ سمن، یہ کون ہے؟ یہ سمن نے نوٹس لیے اس کے قریب آ گئی اور تصویر اس کے ہاتھ سے لے کر بولی، یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ بڑے بھائی؟ مومنہ نے اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر بغور دیکھی اور قدرے حیرانی سے بولی، لیکن میں نے تو انہیں یہاں نہیں دیکھا۔ وہ اس لیے کیونکہ بھائی یہاں نہیں رہتے، وہ ملازمت کی وجہ سے دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ اب کچھ روز میں یہاں آنے والے ہیں، پھر میں تمہیں ان سے ملواؤں گی۔ سچ مومنہ، بھائی اتنے پیارے ہیں، اتنا پیارا تو ساری برادری میں اور کوئی نہیں ہے۔ سمن بہت جوش سے اپنے بھائی کا ذکر کر رہی تھی۔ اچھا یہ نوٹس دیکھ لو، اگر کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے تو ابھی سمجھا دیتی ہوں۔ نہیں سمن، اب میرا موڈ نہیں ہے پڑھنے کا، وہ بسوری۔ یہ تمہارا موڈ دن بدن کچھ زیادہ ہی سر چڑھتا جا رہا ہے۔ پتہ بھی ہے پیپروں میں کتنے دن باقی ہیں؟ سمن نے لتاڑا تو وہ ڈٹائی سے ہنس دی۔ بس آج کا دن، کل سے ریگولر پڑھوں گی، وہ ہنستی ہوئی باہر کی طرف پڑھی۔ ٹھیک ہے، کل میں 11 بجے تمہارا انتظار کروں گی، جو بھی سمجھنا ہو آ کر سمجھ لینا، ورنہ میں خود آ کر دادی سے تمہاری شکایت کروں گی کہ تم میرے پاس پڑھنے کی بجائے گل بانو کے پاس گھسی رہتی ہو، اس نے دھمکی دی۔ ایک تو سارا زمانہ ہی باجی جی کا دشمن ہے، سارا زمانہ تمہاری باجی جی کا دشمن ہے اور تم اپنی دشمن ہو جو وقت برباد کر رہی ہو۔ توبہ ہے سمن، تم تو دادی سے بھی بڑی دادی ہو، وہ چڑھ کر بولی تو سمن ہنس دی۔ زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ پھر نہیں آتے، وہ پھر نہیں آتے۔ ریڈیو سے ابھرنے والے سر سارے گھر میں پھیل رہے تھے اور وہ بڑی فرصت سے بیٹھی گیت کے سروں پر سر دھنتی تال چن رہی تھی۔ ایک محسوس ہونے والا سکون اور فراغت کا تاثر چہار سو پھیلا ہوا تھا۔ کبھی کبھی کوئی بھوری چڑیا شہتوت کے پتوں پر چہچہاتی تھی۔ دھوپ کی زرد چمکیلی باہوں نے سارے صحن کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کنکر اچھالتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر کمرے میں جھانکا۔ وال کلاک کی سوئیاں 12 بجانے کے قریب تھیں۔ اس نے گردن موڑی اور جلدی جلدی دال صاف کرنے لگی۔ اسی پل بڑی زور سے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہی کسی سوچ میں غرق تھی۔ اس اچانک افتاد پر اس نے دہل کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے دوبارہ کمرے کی وال کلاک پر نظر ڈالی۔ گوالا دودھ دے کر جا چکا، سبزی والا بھی بہت پہلے گلی سے گزر چکا تھا۔ ان اوقات میں تو خاکروب بھی کوڑا لینے نہیں آتا تھا۔ ایک تو لوگوں کو ہمارا دروازہ توڑنے کا بہت شوق ہے، جب گھنٹی نظر آتی ہے تو بجاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے تھال پٹکا، ریڈیو بند کیا اور چپل گھسیٹتی دروازے تک آ گئی۔ کون ہے بھائی؟ دروازے کی باریک سی درز سے باہر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا تھا۔ بہت ہی غیر ارادی اور مدافعانہ حرکت تھی یہ، حالانکہ چور ڈاکو منہ سے تھوڑا ہی بتاتے ہیں کہ ہم ہیں۔ دروازہ کھولو آنی، ہم ہیں، یہ امی کی آواز تھی۔ اس نے جھٹپٹ سے دروازہ کھول دیا۔ وہ شفق کو سہارا دے کر اندر لا رہی تھیں۔ یہ اس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ پہلے دوسری طرف سے آ کر اسے سہارا دو، دیکھ نہیں رہی یہ کتنی مشکل سے چل رہی ہے؟ امی کے ڈپٹنے پر اس نے جلدی سے آگے ہو کر شفق کو دوسری طرف سے تھام لیا تھا۔ اف، شفق بہت مشکل سے چل رہی تھی۔ اس کے دائیں پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسکول کی سیڑھیوں سے پیر پھسل گیا، ٹخنے پر بڑی گہری چوٹ آئی ہے۔
شفق کو کمرے میں لے جاتے ہوئے امی نے اسے بتایا تھا۔ او تو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا نا، آنکھیں بند کر کے چلو گی تو چوٹ تو لگے گی۔ اس نے حسب عادت پتھر پھوڑے۔ شفق کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے امی نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے آنی، بھلا کوئی شوقیہ چوٹ لگواتا ہے کیا؟ پھر وہ شفق کی جانب متوجہ ہوئی جو لب بھینچے درد کی شدت دبا رہی تھی۔ شفق تم پاؤں اوپر کر کے آرام سے لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر لاتی ہوں، اس سے درد کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ آنیہ نے امی کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا، پھر شفق کو۔ وہ بیچاری بڑی مشکل سے پیر اوپر رکھ رہی تھی۔ آنیہ بجائے اس کی مدد کرنے کے یوں ہی کھڑی رہی۔ اسی پل فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے غضبناک نظروں سے فون سیٹ کی جانب دیکھا۔ اسی کمرے کے کونے میں چھوٹی سی تپائی پر براؤن کلر کا ٹیلی فون سیٹ رکھا تھا۔ ہیلو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ریسیور اٹھا لیا اور اپنی عادت کے عین مطابق پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ کیا یہ قاضی اسٹور کا نمبر ہے؟ رانگ نمبر۔ اس نے کھٹاک سے ریسیور رکھ دیا۔ امی پلنگ کے کنارے پر ٹکی شفق کو زبردستی دودھ پلا رہی تھی۔ وہ وہاں کھڑی دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی رہی۔ مہارانیوں کی طرح بیٹھ کر خدمتیں کروانے کا ایک اور موقع۔ وہ دانت کچکچاتی شفق کو گھور رہی تھی۔ دل میں موجود شفق کے لیے اناد کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ محبت سے زیادہ بری چیز دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اسوا نے اپنا پرس میز پر اچھال دیا تھا اور گرنے کے انداز میں صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند لی تھی۔ اعصاب سنسنا رہے تھے۔ دل و دماغ پر بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ کسی گہرے کنویں میں قید ہو جہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا، بس تاریکی میں اپنی ہی آواز کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا تو جیسے وجود ہی کھو گیا تھا۔ مان فون کی بیل اس کی سماعت سے پتھر کی طرح ٹکرائی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر حلق میں اٹکا گولا بمشکل نکلا تھا، پھر بے دلی سے لیٹے لیٹے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ دوسری طرف بڑی سریلی سی آواز ابھری تھی۔ میں ملائکہ بات کر رہی ہوں، کیا حنان سے بات ہو سکتی ہے؟ حنان سے؟ اس نے بہت خالی و ذہن دہرایا، پھر جیسے چونکی اور بولی، آپ اس کے سیل پر کال کر لیجئے۔ میں ٹرائی کر چکی ہوں مگر اس کا سیل رسپونڈنگ نہیں ہے۔ پٹھانی، حنان گھر پر ہے؟ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر قریب سے گزرتی پٹھانی سے پوچھا تھا۔ مثبت جواب ملنے پر اس نے ملائکہ کو ہولڈ کرنے کے لیے کہا اور ریسیور ہولڈ موڈ پر لگاتے ہوئے پٹھانی کو مخاطب کیا۔ جاؤ صاحب کو بلا کر لاؤ، ان سے کہو لابی والے ایکسٹینشن سے ریسیو کر لیں۔ بی بی پٹھانی تذبذب سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اسوا پرسکون انداز میں سینے پر بازو باندھ چکی تھی۔ پٹھانی کی شکل دیکھتی رہی۔ اسے پتہ تھا پٹھانی حنان سے خائف رہتی ہے، مگر اس وقت وہ کسی قسم کی ہمدردی کے موڈ میں نہیں تھی۔ تمہاری اماں کب آئے گی؟ تمہیں تو خاک بھی نہیں آتا، ذرا ذرا سے کام پر منہ دیکھنے لگتی ہو۔ آئے تمہاری ماں، کان تو اس کے میں کھینچوں گی۔ بچوں پہ بچے پیدا کر رہی ہے، مزدوری پر لگانے سے پہلے کچھ سکھانا تو چاہیے۔ مما کو بھی ہمدردی کا مرض لاحق ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور پرس اٹھا کر زینے کی طرف بڑھی۔ پٹھانی سے اسے ہمدردی تھی، ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، اسے پڑھانے کی ذمہ داری لے رکھی تھی، مگر اس وقت وہ جس قسم کے ذہنی خلفشار میں مبتلا تھی وہاں کسی دوسرے کے احساس کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ حنان کے کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی، مگر دوبارہ مزید دستک دینے کے باوجود دروازہ نہ کھلا، نہ اندر سے کوئی آواز آئی۔ وہ پیپر جھلاتی بڑے تحمل سے انتظار کر رہی تھی، مگر دوبارہ ناکامی کے بعد اس نے پل بھر کو سوچا، پھر ہینڈل پر دباؤ ڈال کر کمرے میں جھانکا۔ حنان صوفے پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا اور سر صوفے کی بیک پر تقریباً لڑکا ہوا تھا، جبکہ آنکھیں بند تھیں۔ حنان، اس نے جھجکتے ہوئے پکارا۔ ایک محسوس ہونے والا فاصلہ ہمیشہ سے ان کے درمیان رہا تھا۔ وہ حنان کے کمرے میں کبھی نہیں آئی تھی، گفتگو بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے پکارنے پر بھی حنان کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اسوا کو تشویش ہوئی تو چند قدم اندر آ گئی۔ حنان، اس نے آہستگی سے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ حنان نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ اسوا جھینپ کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ حنان کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، اور ایسی کوئی بات ضرور تھی جس نے اسوا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑا دی تھی۔ حنان، تمہاری کسی فرینڈ کا فون ہے؟ میں گھر پر نہیں ہوں۔ حنان نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہیں؟ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ اسوا بمشکل سمجھ پائی۔ ہاں کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں۔ حنان نے اسی پوزیشن میں جواب دیا، البتہ اب کی بار اس کے انداز میں جھلاہٹ تھی۔ اسوا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر خاموش رہی اور دروازے کی جانب بڑھی۔
मगर फिर कुछ सोचकर रुक गई। हनान, तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसने झिझकते हुए पूछा। हाँ, पत्थर तोड़ जवाब आया। फिर उसने उसवा की जानिब देखा। तुम्हें कोई काम है? नहीं, उसवा शर्मिंदा सी हो गई। फिर जाओ यहाँ से, उसने बदलिहाजी से कहा। मैं चली जाऊँगी, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? वो फिक्रमंदी से उसकी जानिब देख रही थी। मुझे नफ़रत है उन लोगों से जो बिला वजह दूसरों के मामलात में दखल देते हैं। हनान एकदम अपनी जगह से उठा और उसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर धकेल दिया। उसवा उछलकर पीछे ना होती तो दरवाज़ा पूरी कुव्वत से उसके वजूद से टकरा जाता। वो हक्का बक्का बंद दरवाजे को देख रही थी। हनान और उसके दरमियान हमेशा एक लाताल्लुकी रही थी, मगर इस कदर बेमुरवती और बदलिहाजी की तवक्का कभी नहीं की जा सकती थी। शाहनवाज एक हाथ में स्टाइलिश सा ब्रीफ केस लिए दूसरे हाथ से टाई की नॉट ढीली करता ऊपर आ रहा था। उसने बहुत ताज्जुब से उसवा को देखा था, जिसका अंदाज और चेहरे के तासुरात कम से कम उसकी फहम से बालातर थे। दूसरी ताज्जुब की बात उसका हनान के कमरे के बाहर मौजूद होना था। उसवा, उसने उसे पुकारा था। उसवा ने उसकी जानिब देखा। अगले ही पल वो फूट फूट कर रो दी थी। शाहनवाज के तो हकीकी मानों में हाथ पैर फूल गए। उसवा, उसवा, तुम्हें क्या हुआ? क्या मसला है भई? वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी गैर मुतवक्का और अचानक पेश आने वाली सूरत हाल में क्या कहे। मुझे कुछ नहीं हुआ, वो रोते हुए बोली। हनान को कुछ हो गया है। क्या हो गया है? शाहनवाज ने बंद दरवाजे को देखा। उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया था, मैं बताने आई थी, मगर उसने मुझे धक्का देकर कमरे से निकाल दिया। मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी आंखें बहुत रेड हो रही हैं। वो बोलती जा रही थी, मगर आंसू भी तवातर से बह रहे थे। शाहनवाज ने दरवाजे की जानिब देखा, फिर उसवा को। उसकी नज़र में सोच का गहरा तासुर था। फिर मैं कान की अंदाज से उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसे उसवा का इस कदर शिद्दत से रोना वाकई समझ नहीं आ रहा था। दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाने के लिए उसने हाथ उठाया ही था कि कोई चीज़ दरवाजे से टकराने की आवाज़ आई। फिर झटके से दरवाज़ा खुल गया। क्या तकलीफ़ है? हनान तकरीबन घुर्राया था। तुम? शाहनवाज को सामने पाकर उसे एक पल को हैरत हुई थी। अगले ही पल वो उसी साबका लहजे में घुर्राया। क्या मुसीबत है? क्या मैं सुकून से सो भी नहीं सकता? तुम्हें सोने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसवा को लगा तुम्हारी तबीयत ख़राब है इसलिए। शाहनवाज रसान से बोला, लेकिन हनान ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। इस घर में एक से बढ़कर एक पागल बसते हैं। कोई नींद से बेहाल है, सुकून से सोना चाहता है, मगर यहाँ हर एक को अपने अंदाज़ों की फ़िक्र है। अब किसी ने दरवाज़ा बजाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हनान ने फिर पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद कर दिया था। शाहनवाज ने पलटकर उसवा को देखा और कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो, तसल्ली हो गई। तुम्हें उसके बोलने के अंदाज से ही तबीयत का अंदाज़ा कर लेना चाहिए। हो सकता है वो वाकई सो रहा हो और तुम्हारे डिस्टर्ब करने पर गुस्से में आ गया हो। शाहनवाज ने प्यार और शफकत से उसका सर थपथपाया था। उसने मिसबिहेव किया है, मगर तुम उसकी आदत से वाकिफ़ तो हो उसवा। अपने एहसासात के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और यकीनन ये तुम्हारा पहला तजर्बा है, इसीलिए तुम इतना हर्ट हुई हो। शायद आप ठीक कह रहे हैं। उसवा ने कदरे शर्मिंदगी से गाल पोंछे थे। मैंने आपको परेशान कर दिया ना? आई एम सॉरी शाहनवाज भाई। वो हकीकतन बहुत खिफ़त महसूस कर रही थी। मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? शाहनवाज बशाशत से मुस्कुराता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर बिल्कुल लाशऊरी तौर पर हनान के कमरे के दरवाजे की जानिब देखा था। आँख के तासुर में किसी अंदेशे का वाज़ेह गुमान था। उसने सर झटका और कमरे में दाखिल हो गया। वक्त वक्त की बात है, एक हमारा ज़माना था, शरीफ घरानों की बीबियाँ पालकियों में ही आती जाती थीं। तब भी एक या दो मामाएँ साथ हुआ करती थीं। ये नया दौर है, जिसे देखो तन्हा निकली होती है। अब देखने वाला क्या जाने कि कोई शरीफ घराने की है या गैर शरीफ घराने की। खैर है गुलबानो, तुम कैसे इधर का रास्ता भूल पड़ी, वो भी इतने सवेरे? दादी ने बज़ाहिर लापरवाही से मक्खी उड़ाई थी। मोमिना अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगी। इतनी ही इल्तिजाएं कर डाली थी दादी से आंखों ही आंखों में। मजाल है जो दादी पर असर हुआ हो। भूले भटके से अगर गुलबानो आ ही गई थी तो उसे भगाने के दर पे थी। भूली होती तो इधर आती ही क्यों दादी? गुलबानो हंसकर बोली, और मोमिना उसका चेहरा देखकर रह गई। पता नहीं किस मिट्टी से बनी है बाजी जी। दादी ने इतने तंज कर डाले, मगर मजाल है जो पेशानी पर एक भी शिकन नमूदार हुई हो। उल्टा हंस रही थी। वो सोच रही थी, अच्छा मैं चलती हूँ। गुलबानो चाय का कप रखकर उठ खड़ी हुई।
اتنی جلدی؟ مومنہ کو اعتراض ہوا۔ ابھی تو اسکول میں اسمبلی شروع ہوئی ہوگی، تھوڑی دیر اور رکیں باجی جی، ابھی تو آپ آئی ہیں۔ 15 منٹ رہ گئے ہیں اسمبلی شروع ہونے میں، بس تم سے ملنا تھا، مل لیا، اور تو اور چائے بھی پی لی، اب چلتی ہوں۔ گل بانو نے اپنی چادر اثر نو درست کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اچھا ذرا 1 منٹ رکیں، مجھے بھی سمن کی طرف جانا ہے، کل میں اس سے کہہ آئی تھی کہ پڑھنے آؤں گی، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، سمن کا گھر آپ کے اسکول کے راستے میں ہی پڑتا ہے نا؟ وہ جلدی جلدی بولتی اور دادی کی منع کرتی نگاہوں کو نظر انداز کرتی جھٹ پٹ دوپٹہ اوڑھ کر تیار ہو گئی تھی۔ بھاگم بھاگ اندر سے نوٹس بھی اٹھا لائی۔ اسے پتا تھا دادی لاکھ منہ پھٹ بے مروت سہی، مگر اتنی بھی نہیں کہ گل بانو کے سامنے ہی اسے ساتھ جانے سے منع کر دے۔ میں تو لیٹ ہو چکی ہوں، اس لیے چکی کی طرف سے چلی جاؤں گی تاکہ جلدی اسکول پہنچ جاؤں، تم شفیع کے ساتھ چلی جانا۔ گل بانو چونکہ دادی کے خیالات سے بخوبی واقف تھی اس لیے جھجک رہی تھی۔ شفیع اسکول جا چکا ہے، منی جلدی سے بولی۔ آپ آج اسی راستے سے جائیں جس راستے سے روز جاتی ہیں، ورنہ میں سمن کے گھر کیسے جاؤں گی؟ اسے جانے دے مومنہ، میں تجھے خود ہی سمن کی طرف چھوڑ آؤں گی، بہت دن ہو گئے اس کی ماں سے ملے، اسی بہانے کچھ دیر اس کے پاس بھی بیٹھ جاؤں گی۔ دادی جھٹ بولی۔ آپ کو بہانے کی ضرورت کب سے پڑنے لگی؟ وہ بیزاری سے بڑبڑائی۔ جتنی دیر میں آپ مجھے چھوڑنے جائیں گی میں کئی سبق پڑھ چکی ہوں، اس لیے بہتر ہے میں باجی جی کے ساتھ چلی جاؤں۔ چلیں باجی، دادی آپ 3 گھنٹے بعد مجھے لینے آ جائیے گا۔ اچھا اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ دادی کچھ کہتی وہ گل بانو کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتی بیرونی دروازہ عبور کر گئی۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ دادی کتنے غصے میں ہے۔ عملتاس اور پیپل کے درختوں میں گھری کچی سڑک پر اوس میں بھیگے پتوں کی چادر بچھی تھی۔ جنگلی گھاس کی مخصوص مہک خنکی کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ وہ دونوں سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ گل بانو کی مدھم سریلی آواز مومنہ کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ وہی ہے درد، وہی انتظار آخر شب، ہوا گزرتی ہے گلیوں سے شرمسار سی کچھ، کہ آج بھی کوئی خوشبو نہیں وہ لا پائی، ستارے دشت فلک میں بکھرتے جاتے ہیں، دنوں میں پھیلتی جاتی ہے ایک تنہائی۔ گل بانو نے جھک کر ایک پتھر اٹھا لیا تھا۔ تنی ہے دائرہ در دائرہ تاریکی، کسی طرف کوئی راستہ نہیں جاتا، زمیں سے کون کہے اب کہ ہم سے بات تو کر، رگوں کو توڑ نہ ڈالے کہیں یہ سناٹا، کہیں سے صبح کی پہلی کرن ملے تو چلے، کھڑا ہے وقت سرے راہ گزر آخر شب، کہیں نہیں ہے اشارہ کسی بھی آہٹ کا، وہی ہے درد وہی انتظار آخر شب۔ گل بانو نے پوری قوت سے پتھر ہوا میں اچھال دیا تھا۔ پتھر پیپل کی شاخوں سے ٹکرایا اور کووں کی ڈار میں شور مچ گیا، فضا میں جیسے بھونچال سا آ گیا تھا۔ گل بانو کو اس کھیل میں جانے کیا دلچسپی محسوس ہوئی کہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ بلا کے شور میں اس کی ہنسی مندر کی گھنٹیوں سا سر بکھیر رہی تھی۔ ہنسی ہیں تو کتنی اچھی لگتی ہیں۔ گل بانو کو ہنستا دیکھ کر حسب معمول عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ گل بانو تھک کر درخت کے تنے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے یقیناً مومنہ کی بات سنی نہیں تھی۔ باجی جی، آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے۔ وہ سڑک سے اتر کر جنگلی گھاس کی لمبی سی شاخ توڑ لائی تھی۔ اچھا، وہ پھر ہنسی۔ اور کیا، مومنہ کو اس کی بات کی خوشی تھی کہ گل بانو نے اس کی بات مان لی ہے۔ ویسے تو آپ مجھے اچھی ہی لگتی ہیں، لیکن ہنس رہی ہوں تو اور بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن اتنا کم کیوں ہنستی ہیں؟ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گل بانو زہریلی سی ہنسی۔ چھوڑو نا منی، کوئی اور بات کرو۔ مومنہ افسردہ ہو گئی۔ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی۔ تم میرے لیے جو کر رہی ہو وہی بہت ہے۔ زندگی میں یہ احساس کہ کوئی آپ کی پرواہ کرتا ہے، آپ کے لیے فکر مند ہو رہا ہے، بہت قوت بخش ہے۔ اس نے تشکر سے مومنہ کو دیکھا۔ پتہ ہے مومنہ، مجھے مرنے سے کبھی ڈر نہیں لگا، ایک نہ ایک دن تو سبھی کو مرنا ہے، بس چھوٹی سی خواہشات ہیں جو چاہتی ہوں کہ پوری ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں مر جاؤں تو کوئی پیچھے رونے والا ضرور ہو، اور دوسری بات کہ بس ایک بار زندگی کا احساس چھو کر گزرے۔ میں مرنے کی بات کروں تو کوئی زبردستی زندگی کی طرف کھینچ لائے، میں چاندنی میں بھیگوں تو خوشی کا بھرپور احساس میرے پور پور کو بھگو ڈالے۔ ہائے ہائے، اس نے بے بسی سے بھرپور سانس بھری۔ یہ دل بھی اتنا کم وقت ہے، اسرائیل سرہانے کھڑے ہوں تب بھی سانس کی تمنا نہیں چھوڑتا۔ لگتا ہے اب میں جلد ہی مر جاؤں گی، کیونکہ ایک خواہش تو پوری ہو گئی۔ قبر میں بڑا سکون رہے گا یہ سوچ کر کہ منی میرے لیے رو رہی ہے۔
اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہ کچھ نہ سمجھ بچے کو ٹالا جاتا ہے۔ مرے آپ کے دشمن، آپ کیوں مریں؟ اور اب آپ نے مرنے کی بات کی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ یہ بھی کوئی بات ہے، جب دیکھو مرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب تو لگتا ہے سچ مچ میں کچھ روز میں مر جاؤں گی، کیونکہ دوسری خواہش بھی تم نے فوراً ہی پوری کر دی ہے، گل بانو نے کہا لگایا تھا۔ ایک بات میں دل سے مانتی ہوں، اگر آپ پر کوئی ظلم زبردستی کر رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں۔ آپ جب تک سکینہ بھابی کو ان کی زیادتیوں کا احساس نہیں دلائیں گی وہ اسی طرح کرتی رہیں گی۔ پھر کیا کروں؟ گل بانو نے اس کی بات قطع کی۔ میں بغاوت لے کر نکل پڑوں؟ اس کی آنکھوں میں بے حد دلچسپی تھی۔ بالکل، وہ جھٹ سے بولی، بلکہ یہ تو آپ کو بہت پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ اور یہ احتجاج میں کس کے سامنے کروں؟ سکینہ بھابی کے سامنے، جو پہلے دن سے مجھے ناپسند کرتی ہیں، یا اجمل بھائی کے سامنے، جن کے کان صرف سکینہ بھابی کی سنتے ہیں؟ وہ وہی سوچتے ہیں جو وہ چاہتی ہیں۔ ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کبھی انہیں اپنے بارے میں بتاتی نہیں ہیں، سکینہ بھابی کی باتوں کی تردید نہیں کرتی، اس لیے اجمل بھائی ان کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ مجھے جب گھر میں کسی سے بھی کوئی شکایت ہوتی ہے تو میں ابو سے کہتی ہوں، اور یقین کریں وہ میری بات مانتے بھی ہیں۔ تم بہت معصوم ہو منی، زندگی کی جو تلخیاں میں نے جھیلی ہیں وہ تم نے سنی ہیں، دیکھی نہیں ہیں، اور دعا کرتی ہوں کہ کبھی تمہیں ایسی تلخیوں کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ معصوم ہوں، بزدل نہیں، وہ تڑک سے بولی۔ یقین کریں میں آپ کی جگہ ہوتی تو اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی، جو میرا سکون برباد کرتے ان کا حشر بگاڑ دیتی۔ تم کیوں ہوتی میری جگہ؟ اس کے لہجے میں آزردگی، بے بسی تھی۔ ایسا تو اللہ قیامت تک نہ کرے۔ اپنے لیے تو مدت ہوئی دعا کرنا چھوڑ دی۔ اب دو ہی انسان ہیں میری زندگی میں جو میری ساری دعاؤں کے حقدار ہیں، ایک تم اور ایک… وہ چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ کہیں کسی پرندے نے پر پھڑ پھڑائے تھے، درختوں کی شاخیں چیخ اٹھیں، ٹھٹری ہوئی ہوا انہیں چھو چھو کر گزرتی تھی۔ تم مجھے بزدل کہہ سکتی ہو، انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے مگر اکیلا رہ نہیں سکتا۔ جو انسان تنہا ہوتا ہے وہ اپنی تنہائی سے خائف ہوتا ہے، اور یہی خوف اسے سہاروں کا متلاشی بنا دیتا ہے، چاہے وہ سہارا آنگن میں لگے پیڑ کا ہی کیوں نہ ہو۔ تم ہمیشہ کہتی ہو کہ مجھے اجمل بھائی کو سکینہ بھابی کے رویے کے بارے میں بتانا چاہیے۔ میں کیا بتاؤں انہیں؟ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے باپ کو پیدا ہوتے ہی کھا گئی تھی، وہ میری کسی بات پر یقین کیسے کرے گا؟ اس کا تو یہی احسان بہت ہے کہ مجھے اپنے گھر میں رہنے دیتا ہے، اور یہ احسان بھی صرف اس لیے ہے کہ میں اپنی زبان بند رکھتی ہوں۔ یقین کرو منی، میں جس روز ایک بھی حرف شکایت زبان پر لاؤں گی میرے سر پر سے یہ چھت چھین لی جائے گی۔ وہ دونوں ہتھیلیوں کا بوجھ پیچھے کی طرف ڈال کر منہ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اجمل بھائی کو میری ماں سے نفرت تھی، کیونکہ ابا نے میری ماں سے دوسری شادی کی تھی، حالانکہ بڑی اماں کا تب تک انتقال ہو چکا تھا۔ پھر جب میں پیدا ہوئی تو ابا کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ تب سے اب تک اجمل بھائی کے ذہن پر میری نحوست سوار ہے۔ انہوں نے اپنی اس سوچ کو صرف خود تک محدود نہیں رکھا بلکہ ساری برادری میں پھیلا دیا۔ مجھے بتاؤ میں کس کے سامنے احتجاج کروں؟ ان کے سامنے جو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ مومنہ کیا کہتی، کہنے کو بچا ہی کیا تھا؟ کوئی پتھروں کے کاب سامنے رکھ دے اور کہے کہ ان میں سے کلیاں چن کر دکھاؤ تو کیا ہوگا؟ کہیں چند ایک کلیاں موجود بھی ہوں تو پتھروں کے بیچ مسلی جا چکی ہوں گی۔ مومنہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے دل میں گلبانو کے لیے ہمدردی میں اضافہ ہوا تھا۔ تبھی سڑک پر سے گزرتے ایک موٹر سائیکل سوار نے انہیں متوجہ کیا۔ گلبانو، تم ابھی تک اسکول نہیں گئی؟ وہ سڑک کے کنارے موٹر سائیکل کھڑی کر کے ان کی طرف آ گیا تھا۔ بس جا ہی رہی تھی، گلبانو نے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے پیشکش کی۔ نہیں، ہم چلے جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ اس نے مومنہ کی طرف اشارہ کیا۔ مومنہ ہے، میری سہیلی، گلبانو نے مختصر تعارف کروایا۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، کوئی کتاب یا کوئی اور شے منگوانی ہو تو لکھ کر دکان پر بھجوا دینا یا خود دے جانا، میں آتے ہوئے لے آؤں گا۔ گلبانو کے سر ہلانے پر وہ اپنی موٹر سائیکل کی طرف چلا گیا، پھر کک لگائی اور یہ جا وہ جا۔ یہ کون تھا؟ مومنہ نے دور ہوتی موٹر سائیکل کو دیکھ کر پوچھا۔ اس کا نام شبیر ہے، میرا بھائی بنا ہوا ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ اس کی بچی بھی میری کلاس میں پڑھتی ہے۔ صدر میں اس کی اسٹیشنری کی دکان ہے۔ شہر جاتا ہے تو اکثر ضرورت کی چیزیں جو یہاں نہیں ملتی لا دیتا ہے۔
اللہ بھلا کرے، جہاں اپنے اپنے بن کر نہیں دکھاتے وہاں غیر بھی سہارا دے دیتے ہیں۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں، گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں گھر سے نکلے ہوئے۔ پرنسپل صاحبہ تو آج بہت غصہ کریں گی، اور اگر اتفاق سے تمہاری دادی تم سے پہلے سمن کے گھر پہنچ گئیں تو بس سمجھو قیامت آئی کہ آئی۔ مومنہ نے ہنسنے میں گلبانو کا ساتھ دیا تھا۔ حنان آفس میں موجود تھا اور 15 منٹ سے شاہ نواز کے روم میں اس کا منتظر تھا۔ شاہ نواز ابو ظہبی بھجوائی جانے والی کنسائنمنٹ کا جائزہ لے کر اطلاع دینے کی غرض سے جہانگیر لاشاری کے آفس کی طرف جا رہا تھا جب راستے میں روک کر پیون نے اسے اطلاع دی تھی۔ شاہ نواز ٹھٹک سا گیا۔ حنان کی آفس میں موجودگی، پھر اس سے ملنے کی خواہش، بات ہر طرح سے تعجب خیز تھی اور قدرے تفکر آمیز بھی۔ حنان کی کوئی بھی نئی حرکت کسی اگلی پریشانی یا ذہنی الجھن کا سبب تو ہوتی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم حنان سے انتظار کرنے کے لیے کہو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ چند لمحے اس ساری صورتحال پر غور کرنے کے بعد اس نے پیون کو مخاطب کیا تھا اور آگے قدم بڑھانا چاہے تھے کہ پیون نے عاجزی لہجے میں کہا، سر جی آپ ابھی چلے چلیے، آپ کو حنان صاحب کے غصے کا پتہ ہے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، آپ کی خدمت گزار ہیں سر جی۔ عزت تو سب کی ہوتی ہے، اور حنان صاحب تو منٹوں میں بندے کی مٹی پلید کر کے رکھ دیتے ہیں۔ 15 منٹ بھی انہوں نے پتہ نہیں کیسے گزار لیے ہیں، ہر 5 منٹ بعد انٹرکام پر چلا رہے تھے۔ اب اگر میں نے ان سے پھر انتظار کرنے کے لیے کہا تو وہ تو میرا سر ہی پھاڑ دیں گے۔ وہ حد درجہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا دکھائی دیتا تھا۔ شاہ نواز کو ناچار اس کی درخواست پر اس بات میں سر ہلانا ہی پڑا۔ دوسرا یہ خیال بھی تھا کہ جتنی جلدی یہ مصیبت ٹلے اتنا اچھا۔ میں اپنے آفس میں جا رہا ہوں، تم وحید صاحب سے کہو 15 منٹ بعد نئے ڈیزائنز لے کر میرے آفس میں آ جائیں، اور مبین صاحب کو بھی انفارم کر دو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے آفس کی طرف آ گیا، مگر بہرحال ایک گہری سوچ درپیش تھی۔ اب یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ اتنے اچھے حالات تو کبھی بھی نہیں رہے کہ وہ صرف مجھ سے ملنے چلا آئے۔ یا اللہ خیر، مجھے تو اس شخص سے کوئی اچھی امید بھی نہیں ہے، بلکہ اس پر یقین ہے دنیا میں کم سے کم 50 عذاب صفت مرے ہوں گے تب یہ اکیلا پیدا ہوا ہوگا۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ آفس میں داخل ہوا تھا۔ حنان ٹیبل پر پیر پھیلائے چھت کی جانب دیکھ رہا تھا اور ایک پیر اضطراری انداز میں مسلسل ہل رہا تھا۔ شاہ نواز نے بڑی مشکل سے ناگواری چھپائی اور پورا چکر کاٹ کر اپنی کرسی کی جانب آ گیا۔ حنان کے پاؤں کی حرکت رک گئی تھی۔ انتہائی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اس نے اپنی کلائی سامنے کی تھی اور گھڑی کے چمکتے ڈائل پر نظر ڈالی تھی۔ میں پچھلے 20 منٹ سے یہاں انتظار کر رہا ہوں، اس تاخیر کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے ایک ترچھی نظر شاہ نواز پر ڈالتے ہوئے بڑے روڈ لہجے میں پوچھا تھا۔ شاہ نواز نے اس کے انداز کو پھر بڑے تحمل سے برداشت کیا۔ کیسے آنا ہوا؟ روٹین کا انداز ظاہر کرتے ہوئے اس نے ٹیبل پر رکھے صفحات کو ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ بہت دنوں سے تم سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، تمہارا چہرہ نہیں دیکھا تو دنیا میں رنگ غائب ہونے لگے تھے۔ گھر پر تو تم ملتے نہیں ہو، سوچا آفس میں ہی مل لوں۔ اب تمہاری شکل دیکھ لی ہے، بہت دن تک سکون رہے گا۔ یہ تمسخرانہ انداز بس اسی کا شیوا تھا۔ حنان، اسے اپنی برداشت تقریباً ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمہاری طرح فارغ انسان نہیں ہوں، بہت سی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، بہت سے کام کرنا ہوتے ہیں۔ اگر تم ٹو دی پوائنٹ بات کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ کہو، اس نے بہت سرد لہجے میں کہا تھا اور فائل ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر میز پر رکھیں اور نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر دی تھیں، یوں جیسے کہہ رہا ہو بات ختم کرو اور دفع ہو جاؤ۔ آئی ایم امپریسڈ۔ حنان ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مسٹر لاشاری کو خود تو اتنے تنتنے سے بات کرنا نہیں آتا، لیکن ملازم ایسے رکھے ہیں جو بڑے فخر سے مالکوں کے لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتہائی تمسخرانہ لہجے میں اس نے شاہ نواز کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ شاہ نواز کے اعصاب پر ہتھوڑے سے برسنے لگے۔ ملازم اپنی حیثیت پہچانتے ہیں، مسائل تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو اپنی حیثیت و مرتبہ فراموش کر دیتے ہیں۔ بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے بھی ایک تیکھا سا وار کیا تھا، پھر رسٹ واچ پر نظر ڈال کر اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، بہرحال اب آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ حنان کو اس کا انداز برا لگا تھا۔ یہ مالکانہ انداز تمہیں سوٹ نہیں کرتے شاہ نواز، اپنی اوقات پہچانو۔ جہانگیر لاشاری جیسے اسٹوپڈ آدمی۔ شٹ اپ حنان، وہ بری طرح تڑک کر بولا تھا۔ تمہاری بحث میرے ساتھ ہے، اپنی سو کالڈ ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے جو بھی کہنا ہے مجھے کہو۔ سر کے بارے میں ایک بھی فضول لفظ نہیں سنوں گا۔ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ جس اعتماد سے وہ مقابل کے پرخچے اڑا دیتا تھا
وہ جہانگیر لاشاری کا دیا ہوا ہی تھا، وہ کیسے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتا؟ اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے؟ باپ؟ اس نے دل کھول کر کہا لگایا۔ یار شاہ نواز، تمہاری یہ خوبی اضافی ہے، لطیفے بہت اچھے سناتے ہو۔ میں سوچ رہا تھا لاشاری صاحب اب تک تمہاری مٹھی میں کیسے ہیں؟ اب پتہ چلا اس کام میں جوکس بھی کافی مدد کرتے ہوں گے۔ یوں ہی تو انہوں نے اب تک تمہیں جانے جگر نہیں بنا رکھا۔ کانوینٹ کا شہزادہ اردو کے پر خچے اڑا رہا تھا۔ تمہارا سیکریٹری کہہ رہا ہے جب تک چیف اکاؤنٹنٹ صاحب آرڈر نہیں دے دیتے وہ کوئی کیش ایشو نہیں کرے گا۔ تم اسے آرڈر دو کہ میرے لیے کیش ارینج کرے۔ اس نے شاہانہ انداز میں حکم دیا۔ شاہ نواز نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا اور ریسیور کان سے لگاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کتنا کیش چاہیے؟ 50,000۔ 50,000۔ شاہ نواز نے ریسیور کان سے لگا کر ایک بٹن پریس کیا، پھر چند لمحوں کے توقف سے بولا، جی نبیل، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں بھائی، تو پھر ارینج کیجئے۔ ناٹ ایٹ آل 50,000 آف کورس۔ اب وہ بالکل خاموشی سے دوسری جانب کی بات سن رہا تھا اور اس دوران حنان پر نظریں جمائے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہ رہا تھا۔ شاہ نواز نے ریسیور رکھ کر چند لمحے کسی سوچ کی نظر کیے، پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آئی ایم سوری حنان، آپ کی مطلوبہ رقم آپ کو آج نہیں مل سکتی، آپ کو کل تک انتظار کرنا ہوگا۔ اپنی اکتاہٹ چھپاتے ہوئے اس نے بے لچک لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ بدک گیا۔ اس جواب کی قطعی توقع نہ تھی۔ کیونکہ 3:30 بج چکے ہیں اور پاکستان کے تمام بینک اس وقت بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ کل صبح آپ کی مطلوبہ رقم کا چیک بینک جائے گا اور کیش ہوگا، پھر آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی۔ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے بڑے آرام سے حنان کی جان جلا کر خاک کی تھی۔ حنان نے احساس بے بسی سے بند مٹھی ہتھیلی پر رسید کی تھی۔ ذہن جیسے معاف ہونے لگا تھا۔ تبھی کوئی کوندا سا لپکا۔ آفس میں بھی تو کیش ہوگا، اتنی معمولی رقم ڈیلی بینک سے تو نہیں لائی جاتی ہوگی۔ تو مجھے آفس کے کیش میں سے 50,000 دے دو۔ سوری اگین، یہ پاسبل نہیں ہے۔ دو ٹوک بے لچک لہجہ تھا۔ کیوں؟ وہ پوری طرح جھلایا۔ کیونکہ یہ رول ہے، آفس کا کیش آفس کی ذاتی ضروریات پر خرچ ہوتا ہے، پورا ریکارڈ تیار ہوتا ہے، ذاتی ضروریات کے لیے بہرحال بینک سے ہی رجوع کیا جاتا ہے، خواہ کتنی بھی معمولی رقم کیوں نہ ہو۔ سر یہی کرتے ہیں۔ اس نے جہانگیر لاشاری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ دیٹس ناٹ مائی ہیڈک کہ کوئی کیا کرتا ہے، وہ الٹ ہی پڑا تھا۔ مجھے کیش چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ یہ تمہاری اور تمہارے سر کی ذمہ داری ہے کہ یہ کیش کہاں سے ارینج کرتے ہیں۔ قالین بنا بنا کر ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، منافع کمایا جا رہا ہے، پیٹرول پمپ قائم ہو گئے، تمام بڑے شہروں میں شو روم اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں، پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں، اور جن کا اصل حق ہے انہیں ایروں گیروں کی باتیں سننا پڑ رہی ہیں۔ اس بزنس ایمپائر کی بنیاد میں میرے نام کی اینٹیں لگی ہیں، ایک بھی کھینچ لو تو حواس کھو بیٹھیں گے، اگلے ہی روز پاگل خانے میں دکھائی دے رہے ہوں گے جناب جہانگیر لاشاری قالینوں والے۔ اس نے خصوصاً آخری الفاظ دانتوں تلے چبا ڈالے تھے۔ شاہ نواز دم سادے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حنان لاوا اگل کر کسی اگلی سوچ میں تھا۔ چلاتے ہوئے شاہ نواز کی نظروں کے تعاقب میں دروازے کی جانب دیکھا جہاں جہانگیر لاشاری کھڑے تھے۔ اچھا ہوا آپ خود ہی آگے، ورنہ مجھے مزاحمت کرنا پڑتی۔ وہ بہت روڈلی بولا تھا، اس بات کا لحاظ بھی نہیں کیا کہ عقب میں 2 فرد اور بھی ہیں اور دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ جہانگیر لاشاری کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہ بات زیادہ شرمندگی کا باعث تھی کہ حنان کے فرمودات وحید اور مبین صاحب بھی سن چکے ہیں۔ انہوں نے بمشکل حلق تر کر کے دونوں کو جانے کے لیے کہا، پھر چند قدم ان دونوں کی سمت بڑھا لیے۔ یہ آپ کے چیف اکاؤنٹنٹ صاحب پلس اسسٹنٹ صاحب مجھے کیش نہیں دے رہے۔ میں نے تم سے کہا تھا تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہو وہ تم مجھ سے مانگو، وہ تحمل سے بولے تھے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے آپ سے مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے پھر انگارے اگلے۔ اور کیوں مانگوں میں آپ سے؟ جب یہ سب کچھ میرا ہے تو مجھے بغیر مانگے ملنا چاہیے۔ کوئی ایک آدھ شیئر تو ہے نہیں۔ آپ کو یہ بات نہیں بولنا چاہیے کہ ہم برابری کی بنیاد پر پارٹنر ہیں۔ شاہ نواز، حنان کو جتنی رقم چاہیے اسے دے دو۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں شاہ نواز کو مخاطب کیا تھا۔ لیکن سر، اس نے کچھ کہا لیکن جہانگیر لاشاری نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ شاہ نواز کے اعتراض و مزاحمت پر برق سی گری۔ تم اسے رقم دے دو، اگلی بار جب حنان کو رقم کی ضرورت ہو تب بھی تم اسے دینا، میری پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ وہ اس سے مخاطب تھے مگر دیکھ حنان کی جانب رہے تھے، پھر جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم 50% پارٹنر کی بات مت کرو حنان،
کہ جو کچھ بھی ہے وہ 100% تمہارا ہے، اور میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکل گئے، لیکن شاہ نواز نے لہجے سے زیادہ ان کے قدموں میں شکستگی کو محسوس کیا تھا۔ حنان اس کی جانب دیکھتے ہوئے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ جہانگیر لاشاری کے آفس میں تھے۔ جہانگیر لاشاری سیٹ پر موجود نہیں تھے، بلکہ گلاس وال کے سامنے کھڑے تھے۔ تمام سینٹرل لائٹس آف تھیں، صرف گلاس وال سے آنے والی روشنی نے پورے روم میں ملگجی سی تاریکی پھیلا رکھی تھی۔ شاہ نواز آہستگی سے قدم اٹھاتا ان سے کچھ فاصلے پر جا رکا۔ جہانگیر لاشاری نے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب باندھ رکھے تھے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں سگار دبا تھا، چہرے پر دبیز خاموشی اور گہری سوچ کی پرچھائیاں، نگاہیں گلاس وال سے دکھائی دیتی جیل روڈ کی ٹریفک پر تھی۔ وہ اس طرح بری طرح سے اپنی سوچوں میں غلطاں تھے کہ شاہ نواز کی آمد پر بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ جس قسم کا تماشا حنان لگا کر گیا تھا، شاہ نواز تو خود بیزار ہو گیا تھا، اور اس کے لیے جہانگیر لاشاری کی سوچ کی گہرائی کا اندازہ کرنا ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ اس نے گلا کھنگار کر جہانگیر لاشاری کو متوجہ کیا۔ سر، آپ نے بلوایا تھا؟ جہانگیر لاشاری گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگے، پھر جیسے کسی خیال سے چونکے۔ ہاں شاہ نواز، انہوں نے گہرا کش لگایا تھا۔ کچھ دیر میں فیصل آباد سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، دھاگوں کے سیمپل ہوں گے۔ وہ اصل میں یار تم انہیں ہینڈل کر لینا، اس وقت میں کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ان کے لہجے میں تکان و بیزاریت تھی، اسی لیے گفتگو بھی بے ربط تھی۔ کچھ دیر گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں، ہر ٹینشن سے نکل کر صرف اچھے پہلو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دم سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی سنگلاخ راستے میں پھنس چکا ہوں اور کوئی امید نہیں۔ آپ خود ڈرائیو کریں گے؟ شاہ نواز نے انہیں اس قدر بکھری حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم سے اسے احساس تھا کہ اس اچھے انسان کو کسی عظیم نقصان سے نکالنے کے لیے فی الحال اس ماحول سے نکالنا ضروری ہے۔ ہاں، انہوں نے مختصر کہا، آپ کا ڈرائیو کرنا مناسب نہیں ہے، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ گاڑی نکالے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جلدی سے ٹیبل تک گیا اور کارڈ لیس پر گاڑی نکالنے کا آرڈر دیا۔ اس وقت اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ واپس آیا تو جہانگیر لاشاری سنگل صوفہ پر بیٹھے قدرے آگے کو جھکے ایش ٹرے میں سگار مسل رہے تھے۔ حنان نے تم سے بہت مس بیہیو کیا، اس کی طرف سے میں معافی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بہت عاجزی اور شرمندگی سے بولے تھے۔ پلیز سر۔ شاہ نواز نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ جہانگیر لاشاری کے الفاظ و لہجہ اس کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث تھے۔ یکدم اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ یہ کہہ کر مجھے شرمندہ مت کیجیے۔ حنان نے جو کچھ کہا اور کیا وہ اس کا ذاتی فعل ہے، اسے شرمندہ ہونا چاہیے، اسے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ یہ الفاظ کہہ کر مجھے میری نظروں میں گرا رہے ہیں۔ جہانگیر لاشاری افسردگی سے مسکرا دیے اور مشکور نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے لیے بڑی بوجھل سی خاموشی کا راج چاروں طرف چھا گیا۔ میں کچھ بھی کر لوں، حنان مجھ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ جہانگیر لاشاری کی آواز گونجی تھی۔ اسے ہمیشہ مجھ سے شکایتیں رہی ہیں، وہ ہمیشہ مجھے غلط سمجھتا رہا، وہ ہمیشہ مجھے ناپسند کرتا رہا ہے، اسے ہمیشہ میرے ہر عمل میں خود غرضی دکھائی دیتی ہے۔ میں اس کے نزدیک اس دنیا کا برا ترین انسان ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں اس کے لیے مر بھی جاؤں تو بھی اس کے لیے اچھا نہیں بن سکوں گا۔ میں برا تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اس کی نفرت محبت میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ سر، آپ اس طرح مت سوچئے، حنان آپ سے نفرت نہیں کرتا، بس اس میں دوسروں کا احساس کرنے کی صلاحیت ذرا کم ہے۔ شاہ نواز نے اس ٹوٹتے بکھرتے انسان کو سہارا دینے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ ان کا لب و لہجہ شاہ نواز کو اندر تک جھنجھوڑ رہا تھا۔ جانتے ہو شاہ نواز، حسب نسب خدا کی خاص دین ہے، اور نسب کے وقار کی حفاظت انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ عزت اور ساکھ ایک دن میں یا کسی ایک انسان کی کوشش و محنت کا صلہ نہیں ہوتی۔ نسلوں کی نسلیں کئی مقامات پر کڑوے گھونٹ پیتی ہیں، تب کہیں جا کر عزت نام کی پگڑی سر پر سجتی ہے۔ میرے باپ نے وہ دور بھی دیکھا جب ان کے دسترخوان پر 3 وقت 7 طرح کے پکوان موجود ہوتے تھے، اور وہ وقت بھی دیکھا جب پوری رات بھوک کے مارے کروٹیں بدلتے گزارنا پڑی، مگر اف تک نہیں کیا۔ محنت مزدوری کی، پتھر ڈھوئے، اینٹیں بنائی، مگر کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھے، کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا۔ وہ ہاتھ پھیلانے کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ مجھے یاد ہے بہت بچپن میں مجھ سے ایک ایسا ہی گناہ سرزد ہوا تھا، اور سزا کے طور پر انہوں نے جلتی ہوئی لکڑی سے میری ہتھیلیاں داغ دی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کسی سے مانگنے سے بہتر ہے تم مر جاتے۔ وہ کئی روز اس بات پر مغموم رہے تھے، اور رات جب انہوں نے مجھے سزا دی میرے لیے انقلاب کی رات تھی۔
میرے باپ کے الفاظ، ان کے دکھ نے مجھے نہ صرف بہت کچھ سمجھا دیا تھا بلکہ میرے اندر عزم و حوصلے کا انبار لگا دیا تھا۔ میں نے اسی روز سوچ لیا تھا آئندہ اپنے باپ کے سر کو کبھی جھکنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے اتنی مشکلات اور سختیاں اس لیے نہیں جھیلی تھیں کہ آنے والی نسل اپنی کسی معمولی تسکین کے لیے ان کے بزرگوں کی محنت پر پانی پھیر دے۔ وہ رات رات بھر جاگ کر کھڈیوں پر قالین بنا کرتے تھے تاکہ ہم بہن بھائیوں کو تعلیم دلوا سکیں اور ایک اچھا معیار زندگی فراہم کر سکیں۔ میں نے محنت مزدوری کر کے وفاداری سے جینا ان سے سیکھا۔ ان کے ہاتھوں پر پڑی ہوئی لکیریں میری ہمت ہیں آج بھی۔ جب ہم نے اپنا پہلا کارخانہ قائم کیا تو ایک زمانہ تھا رشک کرنے والا۔ آج بھی جب کوئی یہ کہتا ہے یہ جہانگیر لاشاری ہے، بلند بخت لاشاری کا بیٹا جو افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ہنر کے، تو میرا سینہ فخر سے تن جاتا ہے، کیونکہ بلند بخت لاشاری کے بیٹے نے جس کاروبار میں کامیابی حاصل کی اس کاروبار کی بنیاد بلند بخت لاشاری کے ہنر پر ہے۔ لوگ آج بھی میرے باپ کی عزت کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے اسٹامپ پیپر سائن نہیں کرواتے، میری زبان کا کہا کافی جانتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے میں بلند بخت کا بیٹا ہوں جس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے تب بھی جب لوگ مجھے نہیں پہچانتے مگر میرے باپ کا نام سن کر مؤدب ہو جاتے ہیں، مگر مجھے خوف آتا ہے اس وقت سے جب لوگ بلند بخت لاشاری کو پہچانیں گے، جہانگیر لاشاری کو پہچانیں گے، مگر حنان لاشاری کا نام آتے ہی منہ موڑ لیا کریں گے۔ بزرگوں کے نام کا سہارا ہوتا ہے لیکن اپنی پہچان بھی لازم ہوتی ہے، اور حنان جو پہچان بنا رہا ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے مایوس کر دیتی ہے۔ میں یہ سوچ کر خائف رہتا ہوں کہ کہیں وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر دے۔ آج جو کچھ ہوا وہ بہت برا تھا۔ اگلی بار وہ آ کر کوئی بھی ڈیمانڈ کرے تم اسے پورا کر دو، مگر ایسی نوبت مت آنے دینا کہ وہ کوئی ہنگامہ کرے۔ عزت بنتی صدیوں میں ہے اور ختم ہونے میں بس لمحے لگتے ہیں۔ میرے باپ کے سکھائے ہوئے وفاداری اور عزت و نسب کے وقار کی پاسداری کے اصول آج بھی میری رگوں میں دوڑ رہے ہیں، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ حنان کے ہاتھوں اس عزت کو گہناتے دیکھوں۔ انٹر کام کے بزر نے گفتگو کے تسلسل میں خلل ڈال دیا تھا۔ شاہ نواز جو بہت دھیان سے ان کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا تیزی سے میز کی جانب گیا، پھر واپس آیا۔ گاڑی تیار ہے سر۔ جہانگیر لاشاری تھکے تھکے انداز میں نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ شاہ نواز نے انہیں کوٹ پہننے میں مدد دی تھی۔ اس دوران ڈرائیور اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوا تھا اور جہانگیر لاشاری کا بریف کیس لے کر باہر نکل گیا تھا۔ سر ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی۔ میز سے موبائل اٹھا کر جہانگیر لاشاری کو تھماتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ بزرگوں کے نام کا سہارا ہوتا ہے مگر اپنی پہچان بھی لازم ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ سوچ کر ہی مطمئن رہنا چاہیے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح نبھا رہے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس کا سراسر ذاتی فعل ہے اور کل کو اسے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ جہانگیر لاشاری مشکور سے انداز میں مسکرائے مگر اس مسکراہٹ میں بے بسی کہیں زیادہ تھی۔ دنیا کا مزاج بہت الٹا ہے شاہ نواز، یہاں تو بعض اوقات اچھے کام کا صلہ بھی اچھا نہیں ملتا، پھر برے راستے پر چلتے ہوئے اچھی منزل کی توقع رکھنا نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر ایک باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ کل کو اس کا بیٹا کوئی مشکل دیکھے گا۔ جہانگیر لاشاری نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور تیز تیز قدم اٹھاتے آفس سے باہر نکل گئے۔ شاہ نواز وہیں کھڑا دروازے کی جانب دیکھتا رہا جہاں جہانگیر لاشاری غائب ہوئے تھے۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ حیرتوں کے در واہ ہوتے ہیں تو ذات کا شعور آتا ہے۔ چھوٹی سی دنیا اور اس سے بھی مختصر زندگی، چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہوئے اور مختصر زندگی گزارتے ہوئے جب ایک ہی جذبے کے دو روپ دیکھنے کو ملے تو انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ رشک کی انتہائی حد حسد کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ وہ بھی بندہ بشر تھا، کبھی کبھی غیر ارادی طور پر قدم بہکتے تو کئی روز خود اپنے آپ سے شرمندہ رہنا پڑتا۔ حساسیت بھی عذاب ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور ہر فضول سوچ کو ذہن سے نکال کر ٹیلی فون سیٹ کی جانب بڑھا۔ پہلے انٹر کام پر سیکریٹری کو کچھ ہدایات دی، پھر کسرے بلند کا نمبر ڈائل کیا۔ شمسا کو کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت آگاہ کرنا ضروری تھا تاکہ وہ جہانگیر لاشاری کو اس الجھن و پریشانی سے باہر آنے میں مدد دیں۔ فون بند کرنے کے بعد وہ چند لمحے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔